السلام علیکم ڈاکٹر سفینہ۔ وعلیکم السلام آپا۔ ڈاکٹر سفینہ، ہم نے مولانا وحید الدین صاحب سے زندگی جینے کا طریقہ سیکھا ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ پتہ چلی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو صحیح بات ہے وہ سمجھ آئے، لوگوں کو وہ بات جو مولانا صاحب سے ہمیں پتہ چلی وہ پہنچ سکے اور لوگ بھی اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ تو آج جو ہے مولانا وحید الدین صاحب کے تذکیر القرآن سے سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح دکھلاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ تو یہ آیت پڑھتے وقت مجھے قرآن کی ایک آیت جو سورہ بقرہ کی آیت 208 ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مولانا صاحب کو اس نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس طرح بتایا کہ اسلام جس چیز کو کرنے کو کہے اس کو کیا جائے، اور جس چیز کو چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی کسی آدمی کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جیسے مولانا صاحب بتاتے ہیں نا کہ اسلام کا مطلب سرنڈر کر دینا ہے، یعنی جو بات خدا کی طرف سے آ جائے اور اس کے آگے جھک جانا ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھا سورہ احزاب کی یہ آیت، تو یہ خاص ان لیڈیز کے لیے ہے جو کو مخاطب کر رہی ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتی ہیں، یعنی گاڈ فیئرنگ لیڈیز سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی اوبیڈین بنی رہیں تاکہ وہ پاک زندگی گزار سکیں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر سفینہ، آج جو ماحول ہے، جو سوچ بنی ہوئی ہے ماحول میں، وہ رواجی سوچ ہے، یعنی انسان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ خود اپنی مرضی کا ہے، اپنے ڈیزائر کے مطابق ہے، اور اوپری طور پر وہ نماز روزہ اور تمام عبادتوں کو بھی بڑی دھوم سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پورا اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے، جہاں امپورٹنس جو ہے دنیاوی چیزوں کو دی جاتی ہے، اپنی مرضی کو دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آج لیڈیز کی نظر میں پیسہ، دولت، تمام جو نمائشی چیزیں ہوتی ہیں ان کی امپورٹنس ہے، اور اسی کو کامیابی سمجھتی ہیں، اور اسی تھنکنگ کی وجہ سے عورتیں اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو گئی ہیں، جبکہ خدا کے حکم کے آگے انسان کو سرنڈر کر دینا ہے۔ اور لیڈیز کے لیے خدا کا حکم ہے کہ وہ گھر اور بچوں کو کی پوری ذمہ داریوں کو ادا کریں، وہ گھر میں سمپل زندگی گزارنے کا ماحول بنائیں، گھر میں خدا کی یاد اور ذکر کو اپنا سول کنسرن بنائیں، نہ کہ وہ ہنسی مذاق اور تفریح کا ماحول بنا کر فرشتوں کی صحبت سے دور ہو جائیں۔ اور خدا نے ہمارے لیے جو ہسٹری میں سب طرح کے اگزامپلس بھی قائم کر رکھے ہیں، جیسے کہ حضرت ہاجرہ نے خدا کے لیے کتنا بڑا سیکریفائس دیا، کوئی شکایت نہیں کیا اپنے شوہر سے۔ تو اس کو ہم نہیں یاد رکھتے ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو آج مٹیریل چیزیں ہیں جو اپنے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا، یعنی ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا اور شکایت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ کا اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، تمام آرائش و آرام کے باوجود انہوں نے خدا کے لیے قربانی دینا پسند کیا نہ، وہ جبکہ وہ مٹیریل زندگی کو پسند کر سکتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی دولت، اپنی زندگی، سب کچھ خدا کے لیے دے دیا، تب ان کو خدا نے اسی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت عائشہ ہیں، جیسے انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی رسول اللہ سے دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دی، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد 50 سال تک انہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج جو ہے دیکھتے ہیں کہ خدا سے نہ ڈرنے والی جو لیڈیز ہیں، وہ غلط چیزیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں وہ اس کو کرتی ہیں، اس کے خلاف چیزوں کو کرتی ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں، پھیلا رہی ہیں، اور ماحول میں گندگی اور اسلام سے دوری پیدا ہو رہی ہے، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت کا غلط استعمال ہے، خدا کی نافرمانی ہے۔
اور اسی طرح حضرت مریم نے اپنے کو اتنا پاک رکھا کہ خدا نے اسی دنیا میں ان کو انعام کے طور پر پیغمبر کی بھی ان کی اماں ہونے کا درجہ دے دیا۔ تو آج ہم خدا سے نہ ڈرنے کی وجہ سے اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں ڈاکٹر سفینہ، یہاں تک کہ صحیح اور غلط کا فرق ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور وہ تمام جو ہستیاں ہیں جن کی ذکر ہم کر رہے ہیں، وہ پاک ہستیاں، وہ خدا سے ڈر رکھنے والی عورتیں تھیں جن کے پاس شکایت اور ڈیزائر کی لمبی لسٹ نہیں ہوتی تھی، اور کوئی ڈسٹریکشن میں نہیں پھنسی تھی، اور ساری امید صرف وہ خدا سے کرتی تھی۔ تو خدا کا ڈر والی زندگی اور خدا سے نڈر ہو کر زندگی جو دونوں زندگیوں کے انعام میں بھی آخرت میں بہت فرق ہوگا، دونوں کا انعام ایک طرح کا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھنا یہی ہے کہ آج جو ماحول بنا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، جو عورتوں کو پاکی کی طرف نہیں ناپاکی کی طرف لے جا رہی ہے، اور یہ اس کو جو ہے اسلامی ماحول نہیں کہتے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے۔ اب آپ بھی کچھ اس کے آگے بتائیے۔ جی آپا بالکل۔ آپا تذکرہ قرآن سے سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو میں بھی سمجھ پائی ہوں وہ یہی ہے کہ ایک بہت ہی کلیئر ڈفرنس ہوتا ہے ایک دنیا دار عورت اور ایک خدا سے ڈرنے والی عورت کی زندگی میں۔ خدا سے ڈرنے والی عورت یعنی تقوی والی عورت جو ہوگی وہ بہت بامقصد زندگی جیے گی، وہ اپنے آپ کو نمائش کی چیز نہیں بننے دے گی، اور اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی مقصد کے تحت ہوگی، بنا مقصد کے نہیں ہوگی۔ وہ اپنے خدا کی رضا کے لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹی کرے گی، وہ اپنے ڈیزائرز کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ جیسے آج کل اپنے آپ کو میک اپ، فیشن یا کسی طرح کی شاپنگ میں انوالو کرے رہتے ہیں۔ تو کوئی بامقصد عورت ایسا نہیں کرے گی کہ اس میں غرق کر دے اپنے کو، بلکہ صرف اس کا جو دھیان ہوگا، جو توجہ ہوگی، وہ اپنی ذمہ داریوں پر ہوگی، اور ایسی ہر چیز جو کہ اس کے ذمہ داریوں کے بیچ میں آئے یا اس کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو روکے، ایسی ہر چیز کو وہ ڈسٹریکشن سمجھ کر چھوڑ دے گی۔ اور ساتھ ساتھ آپا وہ گھر کے ماحول کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ گھر کا ماحول وہ پیسفل بنا کے رکھنے کے لیے ایک طرفہ طور پر ساری شکایتیں بھلا دے گی۔ وہ چاہے گی کہ گھر میں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، سب لوگ پیس سے رہیں تاکہ سب ہر فرد کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چلتا رہے۔ آپا گھر کو وہ سادہ بھی بنائے گی، سادگی کلچر اپنائے گی تاکہ دنیا کی محبت اور مٹیریل سوچ گھر کے فرد کے اندر نہ آئے۔ تو ایسا لیکن آج کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، جیسے آپ نے کہا کہ رواجی طور پر نماز روزہ کرتے ہیں لیکن لائف سٹائل سب کا سیم ہے، اور یہی سب سے زیادہ سوچنے کی بات ہے جو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ ہمیں یہی رہنمائی دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو کس طرف لے جانا ہے، اپنی سوچ کو کیا ڈائریکشن دینی ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی مٹیریل سوچ کو خدا کے لیے چھوڑ دیں اور اس کام میں لگ جائیں جو خدا نے مقرر کیا ہے، یعنی گھر اور بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام، تو یقین رکھیں کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور مولانا وحید الدین خان صاحب کی بک سے آپ کچھ انہوں نے بتایا، تو وہ لائن میں کہنا چاہوں گی: خدا سب سے بڑی طاقت ہے، مگر خدا کو پانا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی نفی نہیں کر پاتا، اس لیے وہ خدا کو پانے والا بھی نہیں بنتا۔ خدا ہر چیز کا بدل ہے، خدا کو پانا سب کچھ کو پا لینا ہے۔ مگر انسان کی یہ نادانی بھی عجیب ہے کہ وہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کو کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے کو بچانے کی کوشش میں خدا خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپا یہ لائنز اتنی اثردار ہیں کہ اس کو پڑھ کر بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محرومی سے بچائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ بہت اچھی لائن آپ نے اس پہ، بہت ہی زبردست چیز آپ نے اس پر جوڑا۔ اللہ ہمیں اس طرح سوچ رکھنے والا بنائے اور آخرت میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپا۔